کو بخش دے، اور فرمایا جب میزان پہ جاؤ گے تو میزان پہ بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوں گے، اور جب نامہ اعمال تل رہے ہوں گے کملی والے وہاں پہ بھی موجود ہوں گے۔ قبر کی پریشانی آئی سرکار ساتھ، پولیسرات پہ پریشانی آئی سرکار ساتھ، اور فرمایا جب میزان پہ اعمال تل رہے ہوں گے وہاں پہ بھی سرکار ساتھ ہوں گے۔ اب کل قیامت والا دن ہوگا، میں اپنی بات کو اختتامی مراحل کی طرف لے کے جاتے ہوئے، کل قیامت کا دن ہوگا، نفسی نفسی یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ، فرمایا کسی کو نہ باپ کو بیٹے کی نہ بیٹے کو باپ کی پڑی ہوگی، فرمایا سب ایک دوسرے کو پہچانے کے نہیں کہ کہیں نیکی نہ دیکھی پڑ جائے، باپ کو بیٹے کی پرواہ نہیں، بیٹے کو باپ کی پرواہ نہیں، فرمایا اس مجمع میں بھی اگر کوئی کام آنے والی ذات ہے تو محمد عربی کی ذات ہے۔ وہاں پہ تو سرکار بخشش فرمائیں گے، وہاں پہ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تمام امت کی شفاعت فرمائیں گے، لیکن قیامت والا منظر جو ہوگا فرمایا اس منظر میں اللہ تمہیں سب سے زیادہ عزت عطا فرمائے گا۔ سرکار فرمایا ایک حدیث شریف آپ کے سامنے پیش کر کے بات کو اختتامی مراحل کی طرف لے کے جاتا ہوں، فرمایا حرمت الجنت علی الانبیاء حتی تدخلها۔ اللہ تبارک و تعالی ماشاءاللہ ہماری اس محفل میں تشریف فرما ہوئے نقیب اہل سنت حضرت علامہ مولانا شوکت اعجاز ابدالی صاحب، اللہ پاک آپ کا آنا اپنی برگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کل قیامت والے دن انبیاء پہ جنت کو حرام کر دے گا۔ میری اس بات کو غور سے سنے گا تو سمجھ آئے گی، کل قیامت والے دن اللہ تبارک و تعالیٰ انبیاء پہ جنت کو حرام کر دے گا۔ بڑے بڑے جلیل القدر انبیاء وہاں پہ کھڑے ہوں گے، ارے وہاں پہ تمام امت کے باپ حضرت آدم علیہ السلام وہاں پہ کھڑے ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا تمام نبیوں پہ جنت کو حرام کر دیا، بولا یہ تیرے برگزیدہ بندے ہیں، ساری زندگی تیرا پیغام توحید کا پیغام لوگوں تک پہنچاتے رہے، بولا آج معاملہ کیا ہے؟ فرمایا آدم علیہ السلام بھی وہاں پہ کھڑے ہوں گے، موسیٰ علیہ السلام بھی وہاں پہ کھڑے ہوں گے، عیسیٰ علیہ السلام بھی وہاں پہ کھڑے ہوں گے، فرمایا ابراہیم خلیل اللہ وہاں پہ کھڑے ہوں گے، اور وہاں پہ موسیٰ کلیم اللہ بھی وہاں پہ کھڑے ہوں گے۔ ارے موسیٰ علیہ السلام تو وہ ہے کہ جو دنیا میں رب سے کلام کیا کرتے تھے، رب سے باتیں کیا کرتے تھے، لیکن آج ان پہ بھی جنت کو حرام کر دیا ہے۔ بولا وجہ کیا ہے، کیوں حرام کیا؟ فرمایا کوئی نبی اس وقت تک جنت میں داخل نہیں ہو سکتا کہ جب تک کالی کملی والا جنت میں داخل ہو۔ فرمایا اس وقت تک کوئی نبی جنت میں داخل نہیں ہو سکتا جب تک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں نہ چلے جائے۔ کسی نبی کو جنت میں، کسی نبی کا جنت میں داخلہ نہیں ہوگا، فرمایا سب سے پہلے سرکار جائیں گے، لیکن اگلی بات جو اس سے اگلی والی بات ہے، رب تعالیٰ فرماتا ہے میں نے تمام امتوں پہ جنت کو حرام کر دی۔ میری آخری بات ہے، ابھی تک جو آپ دیکھ رہے ہیں آنے والے آتے رہیں گے، آپ کی توجہ سٹیج کی طرف ہو، میں اس طرف والے احباب سے گزارش کرتا ہوں میری طرف دیکھیں، ایڈا وڈا بندہ تو سامنے کھلتا ہے، آنے والے آتے رہیں گے، آپ کی توجہ میری طرف ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام امتوں پہ بھی جنت کو حرام کر دیا، بولا وہاں پہ تو بڑی بڑی جلیل القدر امتیں ہوں گی، حضرت آدم علیہ السلام کی امت ہوں گی، بلکہ وہاں پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت بھی ہوگی، ارے موسیٰ علیہ السلام کی امت بھی ہوگی، بولا سب پہ جنت کو حرام کر دیا، اور موسیٰ علیہ السلام کی امت کے نخرے دیکھو، فرمایا دنیا میں تھے تو جب جانے لگے دریا پار کرنے لگے، پیچھے فرعون کا لشکر تھا، موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگے مروا دیا ہے، موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا گھبراؤ نہ، آپ نے عصا مارا رستہ بن گیا، دریا میں رستہ بن گیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے امتیوں سے فرمایا پیچھے فرعون کا لشکر قتل کرنے کے لیے موسیٰ علیہ السلام کے لشکر کو آ رہا تھا، دریا پھٹا رستہ بنا، رستہ بننے کے بعد موسیٰ علیہ السلام نے قوم سے فرمایا اب رستہ بن گیا ہے جلدی سے دریا کو پار کرو کہیں فرعون کا لشکر نہ آ جائے۔ پتہ ہے آگے سے جواب کیا دیا؟ آگے سے عرض کرنے لگے نہیں جائیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کیوں نہیں جاتے؟ ابھی تو کہہ رہے تھے مروا دیا، اب رستہ بنا انکار کرتے ہو نہیں جاتے۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا وجہ کیا ہے، کیوں نہیں جاتے؟ کیوں نہیں جاتے؟ عرض کرنے لگی ہمارے 12 قبیلے ہیں، ہمارے 12 قبیلے ہیں، رستہ ایک ہے، ان کے نخرے
چیک کرو پیچھے فرعون کا پیچھے موت کھڑی ہے آگے زندگی ہے کہتے نہیں جاتے 12 قبیلے ہیں 12 راستے بنے گے تو جائیں گے موسیٰ علیہ السلام نے ڈنڈا پھر مارا 12 راستے بن گئے آپ تشریف لا رہے ہیں آپ کی توجہ میری طرف ہو موسیٰ علیہ السلام نے پھر ڈنڈا مارا 12 راستے بن گئے اب موسیٰ علیہ السلام نے حکم فرمایا اب جاؤ آگے سے پھر کہتے نہیں جاتے اب موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اب کیا ہو گیا اب کیوں نہیں جاتے ہو پہلے تو کہتے تھے ایک راستہ ہے 12 کیسے جائیں گے اب 12 بن گئے ہیں اب تو جاؤ آگے سے کہتے نہیں جاتے موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کیوں نہیں جاتے عرض کرنے لگے ان رستوں میں ساتھ میں کھڑکیاں بھی ہوں ہمیں کیا پتا ہمارا کوئی رشتہ دار کوئی چاہنے والا وہ دوسرے راستے سے جا رہا ہے کہ نہیں جا رہا ہم اس کو دیکھتے ہوئے جائیں اس لیے کھڑکیاں بھی بنوا دیں اب موسیٰ علیہ السلام نے کھڑکیاں بھی بنوا دی موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا جاؤ اب اس امت کے نخرے دیکھو اور کل قیامت والے دن وہ بھی لائن میں کھڑی ہوگی ایک مرتبہ سارے ملا کے فرما دے سبحان اللہ فرمایا کل قیامت والے دن وہ نخروں والی امت بھی کھڑی ہوگی لائن میں مولا اس کی تو بڑی شان ہے اس کو تو جنت میں بھیج دے رب تعالیٰ فرمائے گا کوئی امت اس وقت تک جنت میں نہیں جائے گی بلکہ وہاں پہ وہ بھی کھڑا ہوگا کہ جس نے 300 میل دور 40 گز لمبا 40 گز چوڑا تخت بلقیس آگ چمکنے سے پہلے حضرت سلیمان علیہ السلام کی بارگاہ میں لایا تھا مولا اس کو بڑی شان دی ہے بڑا مقام دیا ہے اس کو تو جنت میں پہلے بھیج دے اللہ فرمائے گا نہیں کوئی امت اس وقت تک جنت میں نہیں جائے گی جب تک امت محمد جنت میں نہ